سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے مختلف عنوانات ہیں جن پر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولادت سے اعلان نبوت تک کا پہلا دور، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد قبول اسلام سے لے کر مکی زندگی، پھر ہجرت اہم ترین عنوان ہے جس کو قرآن پاک نے بھی بیان کیا ہے۔ پھر ہجرت کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور پھر آقا نامدار رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال انتقال کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی خلافت اور آپ کے آخری دنوں میں امامت، اور پھر آپ کے خلافت کے زرعی کارنامے، اہم ترین آپ کے وہ کارنامے جن کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اسلام کا غلبہ رہا، اور پھر آخر میں سیدنا صدیق اکبر کی وفات۔ ایسے ہی صدیق اور قرآنی آیات، صدیق اور احادیث نبویہ، صدیق اور ائمہ اہل بیت اطہار، اور سیدنا صدیق اور اجماع امت، یہ بہت سارے موضوعات ہیں۔ میں کوشش کروں گا ہر موضوع پر مختصر باتیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ آج ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں جس کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، اور ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں مفتی بشیر احمد پسروری، ان کا ایک کتاب ہے، ان کا رسالہ ہے ذکرہ فی الامم، کہ اللہ کے محبوب کا تذکرہ آسمانی کتابوں میں۔ تو اس عنوان سے انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان نبوت سے پہلے، یعنی پہلی زندگی میں، ابھی آپ نے اسلام نہیں قبول کیا تھا، اسلام کا اعلان نہیں ہوا تھا، محبوب پر اظہار رسالت نہیں ہوا تھا، اس وقت یہ تجارت کی غرض سے یمن میں تشریف لے گئے۔ یہ وہ دور ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے قریب کا زمانہ ہے۔ یہ جب وہاں تشریف لے گئے تو یمن میں جب پہنچے تو وہاں پتہ چلا کہ ایک شخص ہیں اور بہت نیک صالح اور بزرگ آدمی ہیں، عمر رسیدہ ہیں، تقریباً 390 سال ان کی عمر ہے۔ شیخ ازد یمنی ان کا نام ہے، شیخ بزرگی کی وجہ سے کہا جاتا تھا، ازد ان کا نام تھا، یمن وہ یہ علاقے کی نسبت سے ان کو یمنی کہا جاتا تھا، اور وہ بڑے علوم و معارف کے مالک ہیں۔ نیک فطرت اور سلیم الطبع لوگوں کا مزاج ہوتا ہے اہل اللہ کی زیارت کرنا، نیکوں کے پاس جانا، ان کے پاس دعائیں کرانا، ان کی محفلوں میں بیٹھنا، ہمیشہ سلیم الفطرت انسان کی طبیعت ہوتی ہے۔ ابو بکر صدیق چونکہ فطری مسلمان تھے، فطرتاً اللہ نے ان کے مزاج میں اور طبیعت میں یہ رکھا تھا کہ کبھی انہوں نے شرک نہیں کیا، کبھی انہوں نے کفر نہیں کیا، کبھی انہوں نے چوری نہیں کی، کبھی انہوں نے بدکاری نہیں کی، کبھی انہوں نے شراب نہیں پی۔ یہ زمانے جاہلیت میں بھی اللہ نے ایسا محفوظ رکھا، اس لیے کہ صدیق ہوتا ہی وہ ہے جو مزاج نبوت میں ڈھلا ہوا ہو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے، ان کو اس کا بزرگ کا پتہ چلا تو یہ ان کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب سیدنا صدیق اکبر ان کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے تو پتہ چلا کہ شیخ ازد یمنی وہ بزرگ آدمی ہیں۔ یہ وہاں پہنچے تو جا کے دیکھا کہ ایک نحیف، ضعیف، کمزور، بوڑھا آدمی جس کی آنکھوں کی بینائی، کانوں کی سنوائی متاثر تھی اور بہت کمزور تھے، آنکھوں کے بھووں کے بال ان کے جو ہے وہ ان کے چہرے پر پڑے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے جا کر انہیں سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد انہوں نے جب سلام سنا اور بڑی اونچی آواز سے کہا السلام علیکم، تو انہوں نے سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام کہا۔ پھر انہوں نے پوچھا مسموک، کیا نام ہے تمہارا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے بتایا اسمی عبداللہ، میرا نام عبداللہ ہے، چونکہ حضرت ابوبکر صدیق کا نام عبداللہ ہی ہے۔ اور یہاں ایک بات اور عجیب پیاری ہے کہ خلفائے اربعہ کا نام عین سے ہی شروع ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق کا اصلی نام عبداللہ ہے تو عین سے، عمر کا نام عمر ہے تو عین سے، عثمان کا نام عثمان ہے تو عین سے، اور علی کا نام علی ہے تو عین سے۔ اور عین عربی میں آنکھ کو بھی کہا جاتا ہے، اور عین کا معنی چشمہ بھی ہے، یعنی یوں سمجھو کہ
रहमत कायनात की नबूवत की बहारों से वो आँख जिसके सदक़े से पूरी कायनात को दीन मिला है वो खुलफाए राशिदीन है। वो चश्मा जिससे फैज़ हासिल करके, जिसका पानी पी के पूरी दुनिया राह रास्त और हिदायत पर रह सकती है, वो खिलाफत राशिदा का निज़ाम है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत अब्दुल्ला, तो उसने पूछा मस्मुक क्या नाम है? फरमाया अब्दुल्ला। मा इस्मु अबीक, बाप का नाम क्या है? उन्होंने कहा अबू कहाफ़ा उस्मान इब्न आमिर। कहा मिन ऐन जित, कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा मिनल मक्का। मिन ये कबील, किस कबीले से ताल्लुक़ रखते हो? उन्होंने कहा बनो तीम के कबीले से ताल्लुक़ रखता हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की ये बातें सुनकर उस बाबे ने कहा मेरे करीब हो जाओ। वो करीब हुए तो उन्होंने कहा कि अगर तुम मुझे इसकी इजाज़त दो तो अपनी रान से, घुटने से कपड़ा हटाओ, मैंने यहाँ जिस्म पर एक तिल का निशान है वो देखना चाहता हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैरान हो गया कि ये क्या कहना चाहता है। ये वो दौर था चूँकि इस्लाम आया नहीं था, तो ये हिजाब और पर्दा और इस किस्म के अहकामात और इसके वो अभी तक अहकामात आए नहीं थे। तो आपने अपने जिस्म से वो कपड़े को हटाया, उनने उस निशान को देखा और कहा कि तुम्हारा नाम, तुम्हारी कुनियत अबू बकर है, नाम तुम्हारा अब्दुल्ला है, लक़ब तुम्हारे सिद्दीक़ अतीक हैं? उन्होंने कहा जी मैं वही हूँ। फरमाया अच्छा, मैंने ये इसलिए देखा है कि मेरी आसमानी किताबों का मैं आलिम हूँ, तौरात, इंजील, ज़बूर, बाकी सहाइफ मुझे अज़बर याद हैं, और मैंने इस वक्त मेरी 390 साल उम्र है, यानी 10 साल कम 400 साल, 4 सदियों का आदमी हूँ। कहा जिस वक्त मैंने तौरात, इंजील, ज़बूर में आखिरुज़्ज़मान नबी, आमना के लाल, साहिब जमाल व कमाल सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहवाल पढ़े थे, और आसमानी किताबों में हुजूर का जिक्र मौजूद है, और वो कुरान करीम में भी है कि इनके तज़किरे तौरात और इंजील में मौजूद हैं। तो फरमाया मैंने उस वक्त तो पढ़ा था कि आखिरुज़्ज़मान एक नबी आएंगे और वो बनु कुरैश में होंगे, मक्कतुल मुकर्रमा में पैदा होंगे, नाम उनका मोहम्मद होगा, वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, वालदा का नाम आमना होगा, दादे का नाम अब्दुल मुत्तलिब होगा, कबीला बनु कुरैश होगा, ख़ानदान बनु हाशिम होगा, और वो मक्कतुल मुकर्रमा की धरती में तशरीफ़ लाएंगे और ऐलान नबूवत करेंगे, और फिर उसके बाद हिजरत करके मक्के से मदीना तशरीफ़ ले जाएंगे। वहाँ ये भी लिखा हुआ था कि उस पैगंबर पर जो शख्स सबसे पहले कलमा पढ़ेगा, जो सबसे पहले इस्लाम लाएगा, जो सबसे पहले आप पर ईमान ले आएगा, उसकी कुनियत अबू बकर होगी, उसके लक़ब सिद्दीक़ और अतीक होंगे, उसका नाम अब्दुल्ला होगा, उसके बाप का नाम अबू कहाफ़ा उस्मान इब्न आमिर होगा, माँ का नाम उम्मुल खैर सलमा बिन्त सग़र होगा, और उसका कबीला बनु तीम होगा, और वो भी मक्कतुल मुकर्रमा में पैदा होगा। तो मैंने उस वक्त अल्लाह से दुआ मांगी थी कि अल्लाह मुझे इतनी उम्र दे दे, मेरी ज़िंदगी इतनी बढ़ा दे कि मैं उस आखिरुज़्ज़मान नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करूं, आपका दीदार करूं। और अगर आपका दीदार मेरे हिस्से और नसीबे और मुकद्दर में नहीं, तो कम अज़ कम महबूब पर कलमा पढ़ने वाले हुजूर के पहले दोस्त थे जो अबू बकर सिद्दीक़ है, मैं उसका दीदार तो कर लूँ। अल्लाह मुझे इतनी उम्र दे दे और मेरे लिए ऐसे मौक़े फराहम कर दे कि मैं उनकी ज़ियारत कर सकूँ। कहा अबू बकर सिद्दीक़ मैं कितना खुश नसीब हूँ। फिर उस बाबे की आंखों में आंसू भर रहा है कि आज मैं तुम्हारा दीदार कर रहा हूँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं मैं हैरान था कि भाई मैं तो आपकी ज़ियारत करने के लिए आया और आप मुझे देखकर इस कैफियत में हैं कि आपकी आंखों में आंसू है और आपका दिल भर आया है, और आप मुझे ये जुमले फरमा रहे हैं। फरमाया अबू बकर मैं आम आदमी नहीं हूँ, मेरा इल्म झूठा नहीं है, मैंने आसमानी किताबों में ये बातें पढ़ी हैं और तुम्हारा तज़किरा उसके अंदर मौजूद है। तो तुम उस आखिरुज़्ज़मान नबी पे कलमा पढ़ने वाले हो और उसके साथी हो, और मैं तुम्हें अब चंद नसीहतें करता हूँ। उनमें से एक ये है कि अब जब तुम जाओगे तो वो आखिरुज़्ज़मान नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ऐलान नबूवत कर चुके होंगे, और जब वो ऐलान नबूवत कर चुके होंगे, दावा नबूवत कर चुके होंगे, तो उन पर ईमान लाना, उनका कलमा पढ़ना। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे मैंने जब भी किसी को दीन की दावत दी है, तबलीग की है, कलमा हक कहा है, तौहीद पहुँचाई है,
تو ہر سب نے آدمی نے کلمہ پڑھنے سے پہلے مجھ پہ کوئی اعتراض کیا ہے، کوئی سوال کیا ہے، کوئی بات کی پوچھی ہے، کوئی اپنی خواہش اور غرض اور اپنی بات سامنے رکھی ہے، لیکن اکیلے ابو بکر صدیق ہیں جس نے کبھی تردید نہیں کی، کبھی تنقیص نہیں کی، کبھی انکار نہیں کیا، بلکہ بغیر کسی تردید و تنقیص کے میرا کلمہ پڑھ کر اور اسلام لائے اور میری بات کی تصدیق کی ہے۔ مولانا محمد یوسف کاندھلوی ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی 3 جلدوں میں حیات الصحابہ ایک کتاب ہے، اس میں انہوں نے ایک جملہ نقل کیا ہے کہ آقا فرماتے ہیں ابو بکر اکیلے ہیں جس نے نہ میری تردید کی نہ تنقیص کی، بلکہ سب سے پہلے اور نہ تائید کی بلکہ سب سے پہلے میری تصدیق کی۔ تردید نہیں کی یعنی میں نہیں مانتا، تنقیص نہیں کی کہ جیسے طائف والوں نے حضور کو کہا تھا اللہ کو تم ملے ہو کہ اللہ نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا، الیاذ باللہ تنقیص بھی نہیں کی، ایسے تائید بھی نہیں کی۔ تائید کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بھی بات تو آپ کی ٹھیک ہے یار، سمجھ تو آتی ہے، لیکن مجھے سوچنے کا موقع دو، مجھے مشورہ کرنے کا موقع دو، میں ذرا کچھ سوچ لوں پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ تو فرمایا ابو بکر نے اتنا بھی نہیں کہا، فوراً تصدیق کی کہ محبوب جو آپ کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں، آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں وہاں سے جب واپس آیا سب سے پہلے مجھے ابو جہل ملا، اس نے مجھے اطلاع دی کہ آؤ تمہیں ایک نئی بات سنائیں کہ تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ تمہارے دوست ہیں، آج ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، خدائی کا دعویٰ وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، آخری رسول ہوں، مجھ پر کتاب اترتی ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو یہ عجیب بات ہے، ہمارے خداؤں کو، مشکل کشاؤں کو جو 360 بت ہم نے بنا رکھے ہیں، وہ ان سب کی مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کچھ نہیں کرتے، ایک اللہ سب کچھ کرتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں شیخ حضرت جمنی کی باتیں میرے دماغ میں تھی، میں نے ابو جہل کو وہاں سے ٹرخا کے ہٹا دیا، سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آپ کی خدمت اطہر میں حاضر ہوا۔ جو ہی خدمت اقدس میں پیش ہوا تو آپ نے فرمایا ابو بکر میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے اور مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، میں ایک رب کی تمہیں دعوت دیتا ہوں جو وحدہ لا شریک ہے اور پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے بغیر کسی سوا تعمل کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیا اور آپ کا کلمہ پڑھا اور اسلام لے آئے، اور یہ اسلام کی دولت سے مشرف و شرف حاصل کیا۔ یہ ایک بڑا اعزاز تھا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے حصے میں آیا۔ اس میں ایک اور عجیب واقعہ بھی ساتھ ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے محبوب میرے ذمے کیا ہے؟ فرمایا جو میرا کام وہ تمہارا کام۔ جی آپ کا کام کیا ہے؟ فرمایا میں لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہوں، تم بھی دعوت دو۔ چنانچہ یہ وہ دعوت تھی جو حضرت ابو بکر صدیق نے شروع کی، جس دعوت کے ضمن میں حضرت عثمان ابن عفان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، ابو عبیدہ ابن الجراح، سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ سب کے سب عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ یہ صدیق اکبر کی دعوت کی برکت سے ان کو اللہ نے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا تھا، اور یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، اور یہ اپنے اپنے قبیلوں کے بڑے اہم لوگ تھے، بڑے سردار لوگ تھے، یہ وہ سبب بنے دین کے پھیلنے کا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں اسلام کی اکائی عدد آدمی جب شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے ایک، پھر ایک سے دہائی بنتی ہے، اکائی سے دہائی، دہائی سے سینکڑے، سینکڑے سے ہزاروں، ہزاروں سے اربوں خربوں۔ اب کائنات میں جتنے جہاں تک دین پھیلا ہوا ہے اور پوری دنیا اسلام میں داخل ہے، جتنے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہوا ہے، اور جب سے ہے اس کی پہلی اکائی یعنی پہلا ایک جس نے پہلے کلمہ پڑھا وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ ایک سے پھر عشرہ مبشرہ 10 بنے، پھر 10 سے ہزار سینکڑوں بنے، سینکڑوں سے ہزاروں بنے، ہزاروں سے لاکھوں بنے۔ آج پوری دنیا میں دین پھیلا ہے تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس محنت کا نتیجہ ہے جو اللہ کے محبوب کی خدمت میں رہ کر انہوں نے دین اسلام کی دعوت کے لیے کام کیا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کو حضور نے جب دعوت کے لیے کہا تو حضرت ابو بکر کہنے لگے محبوب میں جب لوگوں کو دعوت دوں گا وہ مجھ سے آپ کی نبوت کی کوئی دلیل پوچھے تو میں کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا ابو بکر وہ جو یمن میں 390 سالہ بوڑھے بابے سے تمہاری ملاقات ہوئی ہے وہ میری نبوت کی دلیل ہے، اور اس نے جو تمہیں میرے نام سلام پیغام دیے ہیں
کتابوں میں ہے کہ اس بوڑھے بابے نے یہ کہا کہ اس آخر الزمان نبی کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اللہ کے محبوب، وہ یمن کا بوڑھا 390 سالہ شیخ حضرت کہتا تھا کہ محبوب میں آپ کو تو نہیں دیکھ سکا، لیکن آپ کے ابو بکر کو دیکھ کر محمد تیری نبوت اور رسالت پر ایمان لے آیا ہوں، تو میں خوش نصیب ہوں کہ آپ کے یار ابو بکر کو دیکھ رہا ہوں۔ تو فرمایا اس نے وہ جو سلام اور پیغام دیے تھے وہ میری نبوت اور رسالت کی دلیل ہے۔ اور ساتھ ہی پھر اس نے حضرت ابو بکر صدیق کو کہا، ابو بکر وہ کیسا منظر ہوگا کہ جب تجھے اور محمد کریم کو مکہ المکرمہ سے نکالا جائے گا اور تو اس نبی کو ساتھ لے کر ایک غار کی تنہائی میں جائے گا اور صدمے برداشت کرے گا، موذی کے سانپ کے ڈس جھلے گا اور برداشت کرے گا، اور پھر ان کے ساتھ ہجرت کر کے مکے سے مدینے جائے گا۔ یہ تیری زندگی کا اہم وقت ہوگا۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، اپنی جان پیش کرنی پڑے تو پیش کرنا، مال دینا پڑے تو قربان کرنا، وطن چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا، اہل و عیال دینے پڑے تو قربان کر دینا، لیکن اس محبوب کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ ساری باتیں میرے ذہن میں تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ایک سوال کیا، میں نے کہا محبوب میں تو اس بابے کو ملا یمن میں، وہ یمن میں تھے، میں بھی وہاں تھا، آپ یہاں تھے، میری اور اس کی ملاقات کا تذکرہ میں نے تو آپ کو ابھی تک نہیں کیا، اب کر رہا ہوں، لیکن آپ کو یہ کس نے بتایا کہ میں اس کو مل کے آ رہا ہوں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر میں نبی ہوں، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا، نبانی العلیم الخبیر، وہ اللہ جو سب سے بڑے علم والے، جو سب سے زیادہ خبر رکھنے والے ہیں، اس رب نے مجھے اس کی اطلاع دی ہے کہ آپ کا یار ابو بکر اس بابے کو مل کے آ رہا ہے اور آپ کی نبوت کی اطلاع پا کے آ رہا ہے، تو میں وہ خوش نصیب ہوں اپنا ابو بکر، یہ اس کے ساتھ تمہاری ملاقات میری نبوت کی علامت ہے۔ تو جب ابو بکر کہتے میں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا، تو حضور نے میرے لیے مسئلہ حل کر دیا کہ یہ یوں نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں یا مجھے کسی غیب کا پتہ ہے، اللہ نے فرشتے کے ذریعے سے مجھے اس کی اطلاع دی ہے، تو مجھے اس کا پتہ چلا ہے جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ وہ حالات ہیں جو اعلان نبوت سے پہلے پہلے تھے، اور جب اعلان نبوت کیا تو علماء نے لکھا ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے ام المؤمنین سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اہلیہ محترمہ ہیں، پہلی بیوی ہیں اور امت کی پہلی ماں ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار 4 عورتوں میں سے ایک ہے اور بڑی عظمت کی مالک ہے۔ حضور کی ساری اولاد سوائے ایک بچے ابراہیم کے اسی بیوی سے ہے، اور پھر اس نے سارا کچھ حضور کے قدموں میں قربان کیا، محبوب کو سب سے پہلے تسلی دی، اور ایک تو ان کے متعلق ہے کہ سب سے پہلے کلمہ پڑھا۔ ایک سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ، چونکہ پلے حضور کی گود میں تھے، رہے آقا کے گھر میں تھے، تربیت سیدہ خدیجہ اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، تو حضرت علی نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا کمسن بچوں میں سے، اور سیدنا ابو بکر نے آزاد لوگوں میں۔ اور یہ بات امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بڑی عجیب لکھی ہے کہ اس میں اس اختلاف اور لڑائی کی ضرورت نہیں کہ پہلے خدیجہ نے کلمہ پڑھا ہے یا علی نے یا ابو بکر نے، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک مقام ہے۔ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان خدیجہ لے آئیں، بچوں میں سب سے پہلے جناب سیدنا علی لے آئے، اور اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں غلاموں میں حضرت زید تھے، ایسے ہی رحمت کائنات پر آزاد مردوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے جناب سیدنا ابو بکر صدیق تھے، اور ایسے ہی بچیوں میں سب سے پہلے حضور پر کلمہ پڑھنے والی حضور کی پہلی بیٹی سیدہ زینب، جو اس وقت 8-9 سال کی تھی، سمجھدار تھی، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور ایمان قبول کیا۔ یہ ابتدا تھی اسلام کی، یہ ابتدا تھی، یعنی یہ وہ بنیاد تھی جہاں سے دین اسلام پوری دنیا میں پھیلا۔ سیرت صدیق کے باقی احوال انشاءاللہ دوسری نشست میں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔